کرسچن اوریجنل انہیبیٹنٹس آریہ یہ ہے کیا وہ بر صغیر کے تھے یا وہ یہاں باہر؟ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری بوائے اینڈ امپائرس۔ اب تک کی ڈسکشن سے یہ واضح ہوا کہ انڈس ویلی سویلائزیشن دنیا کی تہذیبوں میں شمار ہوتی ہے، لیکن اب ہم ہسٹری کے ایک ایسے چیپٹر میں داخل ہو رہے ہیں جس پر اپروکسیمیٹلی 200 ایئر سے اکیڈمک ڈیبیٹ جاری ہے۔ یہ صرف ایک تاریخی سوال نہیں بلکہ ہسٹری، لنگوسٹکس، آرکیالوجی اور جینیٹکس کے سنگم پر کھڑا ایک اہم ریسرچ ٹاپک ہے۔ اس موضوع کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے ہم رخ کرتے ہیں اپنے معزز مورخ حامدی صاحب کی طرف، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سر ابو اللیث صاحب۔ سر، ہم آپ دونوں حضرات کا اس پروگرام میں خیر مقدم کرتے ہیں۔ سر، سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آریہ یہ ہے کیا؟ آریہ کے حقیقی میننگ کیا ہیں؟ بہت شکریہ سر۔ سب سے پہلے ایک عام مسکنسیپشن کو دور کرنا ضروری ہے۔ سر، آریہ کسی ریس کا نام نہیں، کسی ثابت شدہ ریس کا نام نہیں سر، بلکہ قدیم ویدک لٹریچر میں شرافت، مہذب اور باوقار شخصیت کے معنی میں سر استعمال ہوا ہے۔ سر، 19ویں صدی عیسوی میں یورپی لنگوسٹکس نے سنسکرت، یونانی اور لاطینی زبانوں کے درمیان حیرت انگیز سملیرٹی دیکھی، جس کے بعد آرین مائگریشن تھیوری سر سامنے آئی۔ اور سر، جرمن محقق میکس مولر نے ویدوں پر گرا قدر ریسرچ کی، لیکن سر انہوں نے بعد میں خود واضح کر دیا کہ آرین ایک لنگوسٹک ٹرم ہے، نہ کہ ریشل آئیڈینٹی۔ سر ابواللیث صاحب، بہت دلچسپ وضاحت سر، لیکن آج سوشل میڈیا پر دو مختلف نیریٹیو سننے کو ملتے ہیں۔ ایک طبقہ یہ کہتا ہے یہ بات 100% پروف ہو چکی ہے کہ آریہ باہر سے آئے تھے، جبکہ دوسرا طبقہ اس نظریے کو مکمل طور پر مسترد کرتا ہے۔ ایسی صورت میں ایک عام اسٹوڈنٹ یا ریسرچ کسی موقف کو زیادہ قابل اعتماد سمجھے، کیا جدید تحقیق واقعی کو فیصلہ کن؟ جرمن محقق میکس مولر نے ویدوں پر گرا قدر ریسرچ کی، لیکن سر انہوں نے بعد میں خود واضح کر دیا کہ آرین ایک لنگوسٹک ٹرم ہے، نہ کہ ریشل آئیڈینٹی۔ بہت دلچسپ وضاحت سر، لیکن آج سوشل میڈیا پر دو مختلف نیریٹیو سننے کو ملتے ہیں۔ ایک طبقہ یہ کہتا ہے یہ بات 100% پروف ہو چکی ہے کہ آریہ باہر سے آئے تھے، جبکہ دوسرا طبقہ اس نظریے کو مکمل طور پر مسترد کرتا ہے۔ ایسی صورت میں ایک عام اسٹوڈنٹ یا ریسرچ کسی موقف کو زیادہ قابل اعتماد سمجھے، کیا جدید تحقیق واقعی کو فیصلہ کن طور پر ثابت کر چکی ہے یا ابھی بھی علمی دنیا میں اس پر اختلاف سر، یہی وہ مقام ہے جہاں ایک ذمہ دار ہسٹورین کو انتہائی احتیاط سے گفتگو کرنی چاہیے۔ سر، بات یہ ہے کہ فی الحال دو بڑی تھیوریز موجود ہیں۔ کیا سر؟ ایک ہے آرین مائگریشن تھیوری سر، جس کے مطابق آریہ شمال مغرب سے بر صغیر میں آئے اور یہاں کی مقامی آبادی سے مل کر ایک نئی سویلائزیشن تشکیل دی۔ دوسری ہے سر انڈیجنس آرین تھیوری، جس کے مطابق سر یہ ہے کہ آریہ اسی سرزمین کے قدیم باشندے تھے، لیکن سر آج آرکیالوجی، لنگوسٹک اور جینیٹک اسٹڈیز نئی معلومات فراہم کر رہی ہے، لیکن ابھی بھی اکیڈمک کنسیشن مکمل طور پر قائم نہیں ہوا۔ اس لیے سر کسی بھی ایک رائے کو آخری ورڈکٹ قرار دینا سر بالکل درست نہیں ہوگا سر۔ یعنی اگر کوئی محقق صرف ایک ہی قسم کی شواہد کی بنیاد پر نتیجہ اخذ کرے تو یہ سائنسی طریقے تحقیق نہیں ہوگا۔ کیا درست رویہ یہ ہے کہ آرکیالوجیکل ایویڈنس، لنگوسٹک ایویڈنس، جینیٹک ایویڈنس تینوں کو ایک ساتھ دیکھا جائے؟ سر، تاریخ میں مضبوط نتائج ہمیشہ مختلف نوع شواہد کے باہمی تقابل سے ہی سر اخذ کیے جاتے ہیں، اور سر اس لیے ایک سنجیدہ مؤرخ جذبات و نظریات سے وابستگی کے بجائے سر وہ ایویڈنس، انالیسس اور کرٹیکل تھنکنگ کو بنیاد بناتا ہے۔ اور سر جیسا کہ کہا جاتا ہے ہسٹری از اے ڈسپلن آف ایویڈنس ناٹ سلوگن۔ سر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہسٹری اور تاریخ نعروں سے نہیں بلکہ تحقیق، تنقید، تجزیہ اور معتبر شواہد سے لکھی جاتی ہے۔ سر بہت دلچسپ وضاحت سر۔ سر، اب اگر ہم یہ فرض کریں کہ ویدک ایج کا آغاز ہو چکا تھا تو اس دور کا ہندوستان اپنے پولیٹیکل، سوشل اور کلچرل لٹریچر کے اعتبار سے کیسا تھا؟ سر، عام طور پر ویدک پیریڈ کو 1500 BCE سے سر 600 BCE تک مانا جاتا ہے۔
اگرچہ سر مختلف ہسٹورین کے درمیان اس کی تاریخ بندی میں اختلاف موجود ہے. اور سر سب سے بڑی بات، کسی دور میں سر 4 وید مرتب ہوئے، رگ وید، سام وید، یجروید، اتھر وید. سر یہ صرف مذہبی اسکرپچرس نہیں ہیں سر، اسکرپچرس، بلکہ سر یہ قدیم ہندوستان کی سوسائٹی، اکنامی اور پولیٹکس اور کلچرز کو سمجھنے کے لیے اہم سورسز ہیں سر. تو کیا اس زمانے میں ہندوستان ایک متحد ریاست تھا یا مختلف قبائل اور چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم تھا؟ اور وہ کون سا مرحلہ تھا جب سیاسی ارتقاء بڑی ریاستوں کی شکل اختیار کرنے لگا؟ سر جہاں تک آپ کا سوال ہے سر، تو بات یہ ہے کہ ابتدائی دور میں سر، ابتدائی ویدک ایج میں زیادہ تر قبائلی ریاستیں موجود تھیں، اور وقت گزرنے کے ساتھ ہی ارتقاء جو ہے مہادن پت کی صورت میں سامنے آیا، جن میں اور کل 16 مہادن پت سامنے آئے. ان میں سب سے نمایاں کوشل، مگدھ، وتس، انتی ہیں سر. اور یہی پولیٹیکل ایولیوشن ہے جو آگے چل کر ہندوستان کے عظیم امپائر یعنی موریان امپائر کے قیام کی سر بنیاد بنی سر. یہ یعنی سر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ویدک دور صرف مذہبی یا ثقافتی تبدیلیوں کا زمانہ نہیں تھا، بلکہ اسی دور میں ہندوستان کی سیاسی اتحاد کی بنیاد بھی رکھی گئی، جس کا نقطۂ عروج موریہ سلطنت کی صورت میں سامنے آیا. بالکل سر. اگر ہم قدیم ہندوستان کی تاریخ کو سر سمجھنا چاہتے ہیں، ہم جاننا چاہتے ہیں سر، تو مہادن پت سے موریان امپائر تک کا سفر سر ایک بنیادی کڑی کی سر حیثیت رکھتا ہے. اور سر یہی ارتقائی عمل نے مضبوط، منظم اور مرکزی حکومت کی راہ ہموار کی، جس نے بعد میں پورے برصغیر میں بہت گہرے اثرات سر مرتب کیے. بہت خوب سر. یعنی اب اگلے چیپٹر میں ہم بر صغیر کی عظیم امپائر سے شروع ہونے جا رہا ہے. یعنی اب ہم ملاقات کریں گے ایک ایسی غیر معمولی پرسنالٹی سے جس نے بر صغیر کی منتشر ریاستوں کو متحد کر دیا، ایک مضبوط سینٹرلائزڈ امپائر قائم کی اور ہندوستان کی پولیٹیکل ہسٹری کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا، جن کا نام چندر گپت موریہ ہے. تب تک کے لیے آپ ہمارے چینل کو فالو کریے اور سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن دبانا بالکل بھی نہ بھولیے اور کمنٹ بھی ضرور کیجیے. ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں چندر گپت موریہ کے ساتھ.